بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا، یعنی امریکی اور نیٹو کے جو مسلح افواج ہے وہ افغانستان سے انہوں نے وڈرال شروع کر دیا ہے۔ جن ساتھیوں نے دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتے جائیں۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا یہ ایک اہم موضوع ہے، اور آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو پوری بین الاقوامی سیاست میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا، یعنی افغانستان کے اندر موجود امریکی افواج اور نیٹو افواج جو ہے انہوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا ہے، اور افغانستان سے نکلنے کے لیے وہ نکلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ مختلف جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا اور افغانستان میں نیٹو افواج کے انخلا سے مختلف آراء جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ کو افغانستان سے نکلنا چاہیے، نیٹو کو افغانستان کے محاذ کو خالی رکھنا چاہیے، یا نہیں ابھی وقت ہے کہ وہ افغانستان میں مزید قیام کریں، افغانستان میں مزید رہیں، اور اس کے بعد جب حالات سازگار ہو تو وہ افغانستان سے انخلا کریں۔ اسی پر بات کریں گے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو تقریباً ستمبر، یعنی اس سال کے ستمبر میں افغانستان میں امریکہ کے 20 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 2 دہائیاں افغانستان میں امریکہ نے گزار لیے، اور امریکہ افغانستان میں اس لیے آیا تھا کہ افغانستان میں موجود دہشت گردی کا خاتمہ کر سکے اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو ختم کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا امریکہ ان مقاصد میں کے حصول میں کامیاب ہوا، یا یہ محض ان کا ایک نعرہ تھا اور ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اگر ہم اس سوال کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امریکہ اور ان کے اتحادی افغانستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خاتمے میں تاحال ناکام ہے، اس لیے کہ افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت افغانستان کی طالبان کی حکمرانی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ برس امریکی صدر، امریکی انتظامیہ، جو سابق صدر ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ، انہوں نے انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا، اور انہی براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا تھا، اور افغانستان کے طالبان کا روز اول سے، یعنی گزشتہ 19-20 سالوں سے افغانستان کے طالبان کا موقف یہی تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے تو براہ راست امریکہ سے مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے حامد کرزئی انتظامیہ کے ساتھ اور پھر ڈاکٹر غنی انتظامیہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ شروع دن سے ان کا موقف تھا، اور اس کے لیے وہ دے رہے تھے، یعنی جو جواز پیش کر رہے تھے وہ یہ جواز پیش کر رہے تھے کہ افغانستان میں موجود امریکی جو حکمران ہے، چاہے وہ حامد کرزئی کی صورت میں ہو یا چاہے وہ ڈاکٹر اشرف غنی کی صورت میں ہو، تو طالبان کا یہ موقف تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوپٹ ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تمام تر اختیارات وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اس لیے ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں گے۔ لہٰذا امریکہ 18 سال بعد یا 19 سال بعد مجبور ہوا، اور انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا، اور پھر افغانستان طالبان کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں انہوں نے مذاکرات کیا، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک امن معاہدہ بھی تشکیل پایا۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس تمام مذاکراتی عمل میں افغانستان کی حکومت کو باہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ افغانستان کے طالبان کا مطالبہ تھا کہ مذاکرات براہ راست ہوں گے تو صرف امریکہ اور افغانستان کے طالبان کے درمیان ہوں گے، افغانستان کی حکومت کو اس میں شریک نہیں کیا جائے گا۔
اور اسی مطالبے کو 19 سال بعد افغانستان کے طالبان کے اسی مطالبے کو پاکستان کی پوری دنیا کی سپر پاور امریکہ نے تسلیم کر لیا، مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد پھر بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن وہاں پر وہ ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی نے بھی مختلف تجاویز پیش کر دیے، پھر افغانی 1 مئی تک انخلا مکمل کرنا تھا، لیکن وہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات ہار گئے اور جو بائیڈن نئے امریکی صدر منتخب ہوئے۔ ان کے انتخاب کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں معاہدے کو ری وزٹ کروں گا، ری شیڈول کروں گا، اور پھر انہوں نے اس میں سے یہ بھی کہا کہ امریکی افواج کا انخلا وہ اس رواں برس کے 11 ستمبر تک مکمل کر دیا جائے گا، اور اب اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ امریکی اور اتحادی افواج نیٹو نے وہاں کے بیسس کو، امریکہ افغانستان کے بیسس کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے جھنڈے اتارنا شروع کر دیے ہیں، اور افغانستان کے جھنڈوں کو انہی بیسس پر لہرانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ تو جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، سوالات بہت سارے ہیں کہ کیا امریکہ افغانستان میں قیام امن میں کامیاب ہوا؟ جواب نہیں میں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب وہاں امن قائم نہیں کیا جا سکا، اور وہ لوگ کہ جو آج سے 20 برس قبل دہشت گرد تھے افغانستان کے طالبان، ان افغانستان کے طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے افغانستان کو پھر 20 سال بعد ان دہشت گردوں کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ امریکہ سے یہ پوچھنا چاہیے، اور امریکہ کا فرض ہے، ان پہ حق بنتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے۔ ساتھ ہی امریکہ کو اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ ان گزشتہ 20 برسوں میں 2 دہائیوں میں تمام تر جدید ٹیکنالوجی افغانستان میں انہوں نے استعمال کی، جتنے بارود تھے اور ہتھیار تھے وہ وہاں پر استعمال کر دیے، بمز، مدر آف بمز جو ہے وہ افغانستان میں انہوں نے استعمال کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جلا دیا گیا، بھسم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیے گئے۔ افغانستان کے پورا جو رہا سہا انفراسٹرکچر تھا، اس انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان 20 سالوں میں لوگوں کو تعلیم کے نعمت سے محروم رکھا گیا، وہاں کے ہسپتالوں کو اجاڑ دیا گیا، وہاں کے شادی بیاہ کی تقریبات پر بمباریاں کی گئی، اور وہاں کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، لاکھوں اربوں کروڑوں ڈالر کا نقصان وہاں کی معیشت کو دے دیا گیا۔ ساتھ ہی وہاں کے جو ادارے تھے ان اداروں کو بھی تباہ کر دیا گیا، وہاں کرپشن کو رواج دیا گیا، حتیٰ کہ کابل بینک جو ہے وہ بھی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ان 20 برسوں میں امریکہ افغانستان میں صرف تباہی اور بربادی لایا ہے، اور اسی تباہی اور بربادی کو آج جو ہے وہ دوبارہ افغانستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت پوری امت مسلمہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی صرف اس بات پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خود افغانستان میں بھی اس بات پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ بیرونی افواج وہ افغانستان سے انخلا کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان 20 برسوں میں امریکہ نے وہاں افغانستان میں جو تباہی اور بربادی پھیلائی، جو جانی اور مالی نقصان ہوا، وہاں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیا گیا، ان کا ہرجانہ کون ادا کرے گا؟ ان نقصانات کا ازالہ کون کرے گا؟ اسی طرح اس سے قبل سابق سوویت یونین نے بھی افغانستان پر یلغار کی تھی، اور وہ بھی ناکام ہوا، لیکن وہ بھی اسی طرح سب کچھ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر اسی خلا کو امریکہ نے پور کر دیا، یا طالبان آ گئے، یا جو مجاہدین تھے وہ انہوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی، اور پھر افغانستان کو امن نصیب نہ ہو سکا۔ لیکن سوویت یونین جب تک 9-10 سال تک افغانستان میں رہا، ان 9-10 سالوں میں انہوں نے جو تباہی اور بربادی پھیلائی تھی اس کا ہرجانہ کسی نے بھی ان سے طلب نہیں کیا۔ آج بھی سوال یہی ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن کیا جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ
کون کرے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو تمام مہذب دنیا کو اور خصوصاً افغانستان کے عوام اور افغانستان کے حکمرانوں کو اور افغانستان کے جو ایلیٹ کلاس ہے اور سیاسی قوتیں ہیں ان کو امریکہ سے جواب طلب کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ان نقصانات کا ازالہ کون کرے گا۔ خاص کر اس وقت جو متحرک فریق ہے افغانستان کے طالبان، ان کو تو اس بات پر زیادہ اصرار کرنا چاہیے کہ وہ امریکہ سے مطالبہ کریں کہ آپ افغانستان سے تو جا رہے ہیں لیکن افغانستان میں جو نقصانات آپ نے کیے ہیں، جو نقصان آپ نے اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کی معیشت کو پہنچایا ہے، اس کی سیاسی نظام کو پہنچایا ہے، اس کی اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے، اس تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر اسی طرح یہ ازالہ نہیں کریں گے تو پھر یہ دنیا کی جو بدمست طاقتیں ہیں یا دنیا کی جو سپر طاقتیں اپنے آپ کو کہلانے والی ہوتی ہے، وہ کمزور ممالک پر حملے کرتے رہیں گے، ان کو تخت و تاراج کرتے رہیں گے، ان کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے، اور پھر ہر 15 اور 20 سال بعد وہاں سے اپنے ساز و سامان کو سمیٹ کر لپیٹ کر چلے جائیں گے اور اسی ملک کو تباہ و برباد چھوڑتے رہیں گے۔ لہٰذا اس روش کو ختم کرنے کے لیے اور اس ظلم اور جبر کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں امن کا مستقبل کیا ہوگا، افغانستان میں ترقی کا مستقبل کیا ہوگا، وہاں کے عوام کا مستقبل کیا ہوگا، تو دوسری طرف یہ بھی ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 20 برسوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یقیناً اس کا ازالہ امریکہ اور ان کے اتحادی جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے اب پر تول رہے ہیں، ان پر ہی فرض ہے، ان پر لازمی ہے کہ پوری دنیا ان سے مطالبہ کرے، اور خصوصاً افغانستان کے عوام، سیاسی جماعتیں، حکمران، وہ ان سے مطالبہ کرے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس نقصانات کا ہرجانہ آپ ادا کرتے جائیں گے۔ سامعین، یہی تھی افغانستان کے حوالے سے چند سوالات جو وہاں سے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء ہو رہا ہے، مستقبل میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ مکمل جو سیناریو ہے وہ تو سامنے آئے گا تقریباً ستمبر کے بعد، لیکن یہ خلا ابھی تک موجود ہے کہ اگر امریکہ انخلا کر لیتا ہے اور افغانستان کے طالبان اس معاہدے سے پاسداری وہ نہیں کرتے ہیں اور کوئی نیا نظام افغانستان کو نہیں دیا جاتا، تو پھر کیا افغانستان ایک اور خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا؟ اور اس خلا کو پور کرنے کے لیے کون سی قوت ہے جس نے میدان میں آ کر اس خلا کو پور کرنا ہوگا؟ یقیناً اسلام آباد کو، ساتھ ہی بیجنگ کو، اور ساتھ ہی ہندوستان کو اور کابل کو اس تمام صورتحال پر نظر رکھنا ہوگی کہ اس خلا کو اور اس جو امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو پور کرنے کے لیے اب ان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ لہٰذا کابل کے حکمرانوں کی اور کابل کے عوام کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر گہرا نظر رکھیں اور آنے والے صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود ہی اقدامات کریں۔ جن دوستوں نے ہمارے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔